نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ مرکز نظام الدین میں ہر طرف پروفیسر حضرات یعنی انگریزی طبقہ نظر آتا تھا، حتیٰ کہ مشوروں کی نشست میں بھی یہی حضرات، اور علماء کی نشست میں علماء نیچے زمین پر اور پروفیسر حضرات اونچی اونچی نشستوں پر، اور جماعتوں کی کارگزاری لینے کے لیے بھی یہی حضرات نظر آتے تھے، حتیٰ کہ علماء کے جوڑ میں بھی ان حضرات کے لمبے لمبے بیانات ہوتے تھے، اور اس کے بعد ان کا ایک خصوصی دسترخوان بچھایا جاتا تھا جس پر قسم قسم کے کھانے ہوتے تھے۔ مجھے خود ایک مرتبہ دہلی کے ماہانہ اجتماع جو کہ حسین بخش میں ہوتا ہے، ان حضرات کے دسترخوان پر بیٹھنے کا اتفاق ہوا، جس میں کئی قسم کے مشروبات اور کئی قسم کے میٹھے اور کئی قسم کے نمکین اور کئی قسم کے مرغے، غرض تقریباً 15 اقسام کے کھانے تھے۔ اس دسترخوان پر وہ تمام حضرات موجود تھے جو اب مسجد سید فیض الہی دہلی میں دوسرا مرکز کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ایسے ہیں جو سب کے سب انہی حضرات کے ہاتھ میں تھے، جن کو طوالت کی بنا پر ذکر نہیں کرتا۔ حضرت مولانا سعد صاحب کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ نے ان تمام تکلفات کو ختم کیا اور اپنی دانائی اور باریک بین اور حسن تدبیر سے کام کو اس انگریزی طبقے سے نکال کر علماء کے ہاتھ میں دیا اور کام کو سیرت کی روشنی میں ڈھالا۔ مولانا نے یہ تبدیلی کی کہ ہماری نشستوں میں علماء حضرات پیش پیش رہیں اور مشورے میں بھی علماء ہی آگے بیٹھیں، اور ہر بات کو سیرت کے کسی واقعے کی بنا پر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے کرتے تھے، اس لیے ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ اپنی طرف سے ایک بات بھی کم یا زیادہ نہیں کی، اور کہا کہ ہمارے یہاں کام کرنے والا خواہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو، تکلفات سے پاک کھانا ہی کھائے گا۔ خود بھی نظام الدین کے عام دسترخوان پر بیٹھ کر بلا تکلف کھانا سکھلایا، اور جب کسی ملک میں کوئی اجتماع منعقد ہوتا تو وہاں سے سیدھا ان حضرات کے پاسپورٹ ویزا بنوا دیا جاتا، اور یہ حضرات سیدھے گھر سے اس ملک میں چلے جاتے، جس کو عوام کہتی کہ فلاں پروفیسر صاحب نے اتنے ملکوں کے تقاضے پورے کیے، اور فلاں صاحب نے ایسی قربانی دی اور فلاں ایسی۔ لیکن مولانا نے یہاں بھی ایک بہت ہی سنگین جرم کیا کہ کہا کہ ہمارا کوئی بھی آدمی اگر کسی ملک کے تقاضے پر جائے گا تو خواہ کتنا ہی پرانا اور کتنا ہی بڑا پروفیسر، انجینئر یا ڈاکٹر ہو، اپنے پیسوں سے ہی پاسپورٹ اور ویزا لے گا، کیونکہ اس کام میں اپنی جان اور اپنا مال لگانا ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر قربانی کیسے؟ اور پہلے نظام الدین آ کر روانگی کے آداب اور بیانات سن کر کام کو سمجھ کر سیرت کی روشنی میں کرے، اگر ایسا نہیں کیا تو کام سیرت سے ہٹ کر تجربات پر آ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بہت سے کام ہیں جن کو یہ حضرات کئی سالوں سے منمانی چلا کر کرتے ہوئے آ رہے تھے، جس کو یہ حضرات ہضم نہیں کر سکے، اور شورا کی آڑ میں مولانا کے خلاف بغاوت پر اتر آئے، اور مرکز کے دوسرے اکابرین کو استعمال کیا گیا۔ اور آج الحمدللہ مرکز نظام الدین میں تمام کام علماء کے ہاتھ میں ہے، ہر نشست میں علماء نظر آتے ہیں، مشوروں میں بھی علماء نظر آتے ہیں، اور اسی طرح جن جگہوں میں بھی نظام الدین مرکز کے تحت کام چل رہا ہے علماء ہی نظر آتے ہیں، اور مولانا کی ہدایت کے مطابق ہر کہیں پر حیات الصحابہ کی تعلیم بھی علماء کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ اگر کسی علاقے میں عالم موجود نہ ہو تو خواہ 50-60 کلومیٹر کی مسافت پر کوئی عالم موجود ہو تو مولانا نے فرمایا کہ اس کو گاڑی میں بٹھا کر لے کر آؤ تاکہ علماء کی عظمت دلوں میں پیدا ہو۔ اور ابھی چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ دارالعلوم وقف کی ایک جماعت مرکز نظام الدین پہنچی، تو جب مصافحہ کا وقت آیا تو حضرت کو جماعت کی آمد کی اطلاع دی گئی، تو حضرت نے مصافحہ کرنے والے سے فرمایا کہ بھائی دیکھو ہمارے طلبہ حضرات آئے ہوئے ہیں جو کہ پیچھے ہیں، آپ حضرات راستہ بناؤ اور انہیں آگے آنے دو، پہلے ان سے مصافحہ ہوگا پھر آپ سے۔ چنانچہ راستہ بنایا گیا، اور جب وہ حضرات آگے بڑھے تو شدت جذبات سے فرمایا واہ 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 بھائی دیکھو انہیں دیکھو، شاید انہیں دیکھ کر تمہارے اندر علم کا شوق اور ذوق پیدا ہو جائے۔ انہی جرائم کی وجہ سے حضرت کو ان تمام حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ایک اور پروپیگنڈا چلایا
کہ اس نے تو ترتیب خراب کر دی، کہ یہ ترتیب نہ تو مولانا الیاس اور نہ مولانا یوسف اور نہ ہی مولانا انعام الحسن رحمہم اللہ کے دور میں تھی، اور کہتے ہیں کہ کام بڑوں کے نہج کے خلاف ہے۔ لیکن مولانا کہتے ہیں کہ بھائی بڑے یہ حضرات نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اس کام کے بڑے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ہیں، اور یہ حضرات چاہتے ہیں کہ کام سیرت کی روشنی میں نہیں بلکہ ہمارے تجربات کی روشنی میں ہو، اور قربانی و مجاہدہ سے نہیں بلکہ آرائش و آسائش کے ساتھ ہو۔ اسی لیے حضرت مولانا سعد صاحب نے فرمایا کہ یہ کوئی میری زمین و جائیداد کا مسئلہ تو نہیں ہے جو میں صلح کر لوں، یہ تو سیرت کا مسئلہ ہے، سیرت میں کیسے صلح ہو سکتی ہے؟ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ مولانا کا جرم کیا ہے اور کیسا ہے۔ لیکن مولانا ان تمام حالات میں بھی تمام مصائب کا ہر طرف سے سامنا کرتے ہوئے اور کام کو کام کے طریقے سے سیرت اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بغیر کسی کی مخالفت کی پرواہ کیے بغیر صبر و استقلال سے انجام دے رہے ہیں۔ اور مولانا نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب تک سعد زندہ ہے کام کو بگڑنے نہیں دے گا، اور اس سے بھی بڑھ کر فرمایا کہ اگر مجھے ایک آدمی بھی ملے گا تو بھی میں کام کروں گا۔ اب آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے غور کیجئے، اسی لیے تو کسی کے دل سے یہ صدا نکلی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ زخم کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔